اللہ کے راستے پر جو چلے اس کے لیے ہمیشہ مدد ہوتی ہے، ہمیشہ مدد ہوتی ہے۔ ہمارا جوان پوچھ سکتا ہے کہ اللہ نے حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ پوچھو تمہیں حق ہے پوچھنے کا، پوچھو فرشتے کربلا میں کیوں نہیں آئے؟ کون کہتا ہے نہیں آئے؟ کون کہتا ہے نہیں آئے؟ پوری کائنات حسین کی مدد کے لیے تیار تھی، حسین مدد لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ حسین یہ جنگ تنہا لڑنا چاہتے تھے، فرشتوں کی مدد سے فتح حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، اکبر کے ذریعے فتح حاصل کرنا چاہتے تھے، اصغر کے سہارے سے، عباس کے سہارے سے، اون و محمد کے سہارے سے۔ حسین کا مرتبہ عجب ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شکست و فتح نصیبوں سے ہے، ولی امیر۔ میں دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا، شکست و فتح کا تصور بدل کے رکھ دیا حسین نے۔ ہر جنگ کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، ہر جگہ فتح حاصل کرنے کے انداز الگ ہوتے ہیں۔ حسین کو وقتی فتح نہیں حاصل کرنی تھی، قیامت تک کی فتح حاصل کرنی تھی۔ حسین نے کیسی فتح حاصل کی؟ حسین نے کیسی فتح حاصل کی؟ وہیں آشکارا ہے۔ کربلا میں حسین شہید ہو گئے، اور میں نہ فضائل میں مبالغہ کرتا ہوں نہ مصائب میں، اسی لیے بہت سے لوگ ناراض ہیں کہ میں مبالغہ نہیں کرتا۔ مبالغے کی گنجائش کہاں ہے؟ یہ تمام تاریخوں کی ایک عجیب و غریب تلخ حقیقت ہے۔ رسول کا نواسا، رسول کا چھوٹا نواسا، رسول کا پیارا نواسا، وہ رسول کا نواسا جسے رسول نے زبان چسائی تھی، وہ رسول کا نواسا جسے رسول نماز کی حالت میں کندھے پر بیٹھنے کی اجازت دیتے تھے، وہ رسول کا نواسا جسے رسول کہتے تھے حسین منی و انا من حسین۔ اس نواسے کو قتل کیا گیا اور اس کے بدن کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ دنیا سمجھی کہ حسین ہار گئے۔ جنگ کس بات پر تھی؟ جنگ کس بات پر تھی؟ جنگ طلب بیعت پر تھی۔ اگر حسین کے لاشے کے پامال ہو جانے کے بعد زینب بیعت کر لیتی تو ہم سمجھتے حسین ہار گئے، ام کلثوم بیعت کر لیتی تو ہم سمجھتے کہ حسین ہار گئے، زین العابدین بیعت کر لیتے تو ہم سمجھتے کہ حسین ہار گئے۔ نہیں، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک قافلہ گیا، رسن بستہ قافلہ، مگر حاکم کی ہمت نہیں تھی کہ بیعت کا سوال رکھ دیتا صاحب۔ یہ تھی حسین کی فتح، یہ تھی حسین کی فتح۔ ہاں، مصائب کم نہیں پڑے، اور خاص طور سے شام کے مصائب۔ حضرت امام زین العابدین زندگی بھر گریہ فرماتے رہے، زندگی بھر گریہ فرماتے رہے، اور جب کوئی پوچھتا تھا کہ آقا آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں، تو فرماتے تھے الشام، الشام، الشام۔ بھئی ان مصائب میں بھی پیغامات ہیں، پیغامات ہیں میری بہنوں کے لیے، میرے بزرگوں کے لیے، میری بچیوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ آپ تصور فرما رہے ہیں سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے؟ شام۔ کربلا میں حسین کا لاشا پامال ہوا ہے، کربلا میں 18 جوانان بنی ہاشم شہید ہوئے ہیں، کربلا میں 72 اصحاب شہید ہوئے ہیں، کربلا میں خیمے جلے ہیں، کربلا میں قافلہ لوٹا ہے، کربلا ہی میں اسیر ہوئے ہیں۔ یہ نہ کہہ کر کہ کربلا شام کیوں کہہ رہے ہیں؟
یہ عفت و عصمت کا پیغام ہے، یہ پردے کا پیغام ہے۔ پوچھا گیا کہ کہاں سب سے زیادہ مصیبتیں پڑیں؟ کہا الشام الشام الشام۔ ایک صحابی آتا تھا، چاہنے والا عاشق صحابی، مگر صحابی امامت کے مرتبے کو کہاں پہچانتا ہے؟ اس نے اپنی نادانی میں کہا آقا کب تک گریا کریں گے؟ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ بہت مشہور روایت ہے۔ کب تک گریا کریں گے؟ تڑپ گئے، گریے میں اور اضافہ ہو گیا۔ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا، اور علم نبوت سے معلوم تھا کہ وہ بیٹا زندہ ہے، اللہ نے بتا دیا تھا کہ بیٹا زندہ ہے، نگاہوں سے اوجھل تھا، اتنا گریہ کیا کہ نگاہیں بے نور ہو گئیں۔ ارے میرے ساتھ انصاف کر، میری نگاہوں کے سامنے 18 یوسف خاک و خون میں غلطہ ہو گئے۔ اس نے پھر ایک جملہ دہرایا، کہا فرزند رسول اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا تو آپ کے خاندان کی میراث ہے۔ کہا تو نے سچ کہا، قتل ہو جانا میراث ہے، مگر ماں بہنوں کا بے ردا، بازاروں میں پھرایا جانا، اسیر ہونا، قید میں ہونا، یہ ہمارے کلبے کی میراث